دو شعر میں ابھی موٹر وے سے آ رہا تھا تو ایک ہمارے نعت خان، کل ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے علاقے کی تھے، قاری شفقت رسول ان کا نام تھا، بڑے مشہور نعت خان تھے، نوجوان تھے، تو ان کی ایک نعت میں سنتا آ رہا تو بڑی مجھے وہ پسند تھی نعت۔ پیر سید نصیر الدین نصیر کا یہ کلام ہے، دو شعر میں آپ کو سناؤں گا اپنے دل کے لیے، آپ کو اچھا لگ جائے تو آپ کی مہربانی سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ اگر آپ نے سبحان اللہ کہی تو میں 4-5 بھی سنا سکتا ہوں، لیکن 2 تو میں نے پڑھنے۔ پہلا شعر پڑھوں گا گھیلا کلام ہے، دوسرا بہاولپور، تیسرا کراچی، چوتھا جہاز میں جب جہاز پرواز کرتا ہے، 5واں جدے میں، چھٹا مکے میں، 7واں مدینے میں۔ یہ لیکن 7 تک میرا خیال آپ جا نہیں سکتے، لیکن کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ نکلنے کی، اگر میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ 6-7 شعر آپ کو یاد رہیں گے۔ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ لو مدینے کی حضرت صاحب پورا ذوق لینا بس ہے، صرف 5 منٹ میرے واسطے، اس تو بعد انہاں دے فرمائشن اور کوئی کلام۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، جڑا مدینے نہ لو لائی بیٹھا سبحان اللہ تے آکھے نا یار۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں۔ امجد بھائی سامنے دیکھیے گا کون کون میرے ساتھ ہے۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، بابا جی کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے۔ کئی دفعہ چکوال آیا ہوں میں اس سال میں، حیدری صاحب نے مجھے بلایا، بڑے بڑے پروگرام تھے، میں نے کہیں بھی یہ نعت نہیں پڑھی، پوچھ لیں ان سے، یہ ساؤنڈ والے سے پوچھ لیں، کئی ریکارڈنگ کی، کہیں نہیں پڑھی یہ نعت، یہ آپ کے نصیب میں تھی، میرے دل میں آیا، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے گاؤں سے تو نکل گئے ہیں، اب سمجھے ہم سفر شروع کر دیا مدینے کی طرف۔ پہلا شعر، ہاں شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، گھیلا کلام میں کیا کیا کیا، پنڈی میں کیا کیا کیا، یاد آیا، اور پھر میں دیکھا میں مدینے میں ہوں، کس منہ سے جاؤں آقا کے سامنے۔ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اٹھاؤ ہاتھ اور کہو یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، پیر صاحب نے کیا لکھا دیکھیے گا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہاتھ اٹھنے چاہیے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، ہم تو محشر میں
انہیں دیکھنے 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 ارے فرشتوں فرشتوں رکو بعد میں کرنا ہمارا حساب کتاب ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے ایسے ہاتھ اٹھائیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے یہی نعت لکھ رہے ہیں پیر صاحب پڑھ رہے ہیں یہی پڑھ رہے ہیں انہیں دیکھ لیں انہیں دیکھ لیں حضور کے روضہ پاک کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی لکھ رہے ہیں ہائے پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے آنکھیں بند ہیں آنکھیں بند ہوئی تو حضور کا دیدار ہوا حضور کا دیدار ہوا تو جو ساتھ مرید تھے نا انہوں نے ایسے جگا دیا پیر صاحب کو پیر صاحب کیسے آنکھ کھلی تو رونے لگے ہنسو آنے لگے مریدوں نے کہا پیر صاحب خیر ہے کیا ہوا ہے روتے کیوں ہیں پیر صاحب نے پھر آنکھیں بند کی اور کہا ایک جھلک اور دکھا پتہ نہیں کون کون میرے ساتھ ہے ایک جھلک اور دکھا ایک جھلک اور دکھا ہاں ایک جھلک اور دکھا ایک جھلک اور دکھا اے گنبد خضرا کے مکین ہاتھ اٹھانا بابا جی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے گئے ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے گئے ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے گئے ہم نکمے گئے مگر دور سے آئے ہوئے گئے اچھا ساؤنڈ والے بھائی مزہ لینا چاہتے ہیں حیدری صاحب میرا یہ تصور دیکھیے اب پیر صاحب نے منظر دیکھا جو بھی عاشق آ رہا ہے نا وہ جو دربان کھڑے ہوتے ہیں وہاں دربان وہ جو بھی آتا ہے اس کو کہتا ہے بھائی جلدی کرو آگے چلو جالیوں کو ہاتھ بھی لگانے کی اجازت جو آج ہی کہیں پوچھے کئی ہاتھ لگا لیتے ہیں لیکن ہاتھ بھی لگانے کی اجازت پیر صاحب نے منظر دیکھا کہ یہ بندہ پنڈی سے آیا ہے کہاں گھیلا کلاں کہاں مدینہ اور یہ تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہا پیر صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے ایک شعر لکھا اور کہا ظفر شہزاد چاہے رات کے 2 بج جائیں گھیلا کلاں کو سنانا تیرا کام ہے یہ بندے نہ بولے تو پھر کہنا اب پیر صاحب نے دیکھا منظر اور کہا بوسائے در سے انہیں روک نہ تو ہے
دربان. حیدری صاحب سٹیج ذمہ داری دے گا تو ادھر سے بھی پوری سبحان اللہ آئے گی. بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان. خود نہیں آئے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے گئے. خود نہیں آئے یہ مہمان بلا جو مدینے کا مہمان بننا چاہتا بولے خود نہیں آئے. اس ملک تو جتھے وسدا عرب دا سائی روزے پاک تو عرش توڑی پہ ہمارے نور شوائے. تے رب دی رحمت وسدی پئیے جتھے ہر دم شام صباحی کم تر رب تو منگ دعا شالا تھی وہ دفان اٹھا. اس لیے کہہ رہا ہوں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے. حیدری صاحب جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے گئے. خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے. آنکھ کھلی میری طرف دیکھنا میں کسی ذوق میں کھڑا ہوں یہ ہاتھ جو ادھر ادھر نہ ہو. آنکھ کھلی ایسے سامنے حضور کا روضہ ایسے دیکھا پیر صاحب نے. زبان میری ہے پڑھ میں رہا ہوں پر لکھا اس مرد کلندر نے. وہ کسی خاص مسلک کے نہیں تھے میں آپ کو یہ بتاتا چلا بس وہ جو تھے وہ وہی تھے. ہائے ہائے وہ کسی ایک کے نہیں تھے. اللہ اکبر. میں پتہ نہیں کہ ذوق میں دیکھیں ایسے دیکھا اور کہا جیسے آپ کی یہ مسجد سامنے دیکھا اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کے ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے گئے. ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے گئے. ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے گئے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ہائے ہائے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. اچھا اب پوچھو دل سے. اب مکہ یقیناً پہنچ گیا مدینے کے اندر گھوم رہے ہیں. اب پوچھو دل سے آگے بڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی محبت میں لکھی ہے نام بڑی محبت. ایک ایک شعر کا یقین کرو وزن کرے نا کوئی مول نہیں لا سکتا ایک شعر کا. پیر صاحب نے کہا اور تیری نسبت ہی تو ہے آقا تیری نسبت ہی تو ہے آقا تیری نسبت ہی تو ہے آقا. آج کے ہمارے مہمان خصوصی
فخر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب سٹیج پہ آ گئے ہیں۔ یقیناً وہ آئے ہیں تو ایک محفل میں روحانیت آ گئی ہے۔ ان کے آنے سے ایک ایک دن میں 3 جگہ پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی بھی مری سے آ رہے ہیں اور مری میں ابھی رات کو پروگرام کر کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کمال نہیں، اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے ان کو۔ اور اس وقت ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام ہیں ان میں حضرت کی شرکت ہو رہی ہے، تو حضرت آ گئے ہیں، تو اب تو یہ جو 2-4 شعر بچے ہیں ان کا مزہ اور بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سنیے گا۔ تیری نسبت ہی تو ہے آقا، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے آقا، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے گئے، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے گئے، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے گئے۔ پل آ گیا، پل آ گیا۔ اس پل پہ کون کون چڑھے گا؟ کوئی واپس نہیں، ابھی پہلے شعر پڑھوں۔ اس پل کو کراس کرو گے تو پل صراط کراس ہوگی۔ میرا جملہ نہیں سمجھ رہا۔ اس پل کو کراس کرو گے تو پل صراط کراس ہوگا۔ پھر سن لیں، پیر صاحب نے پل، یہ درمیان میں لکھا ہے شعر، اور درمیان میں لکھ کے کہا ظفر شہزاد یہ پل ہے، پل جہاں پڑھا کر بتایا کر یہ پل ہے، اس سے گزرے گا تو پل صراط سے گزر ہوگا۔ کون سا پل ہے؟ پڑھوں؟ حیدری صاحب چکوال ہوئے یا نا، یقین کرو اے بس پول دا تذکرہ آمنا ہی تے پورے مجمع ایک بار تڑپ جانا ہے، لیکن کوشش کر ساں بھی تڑپن۔ نام آنے سے صدیقی صاحب، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پہ، ویکھنا کیڑا بندہ میرے نالے تے کیڑا نہیں، ہونے پتہ لگ جانا ہے۔ تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، کیوں بگڑ نصیب یونا دے لوگو جڑ سنگت حضور دی رلے، صدیق عمر عثمان علی، اتھو چارے بھر گئے پلے، تے سب تو ود کے صدیق عمر تے چڑی ہے جائی فیض دی چھلے، او تاج بھی نال حضور دے وسدے، دیکھو رب دا کتنا فضل۔ اے یاران دی یاری گورا مل گئی ہے، نگاہ ہی نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، اوے کاکا ٹیکو چالی چومن دی اجازت نہ ملے، انہاں کی تے سمن دی جا مل گئی ہے۔ ہائے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے گئے۔ بس جس سنی کا گزارا نہیں ہوتا صحابہ کے بغیر، صدیق و عمر کے بغیر جس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، صدیقی صاحب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال
کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر۔ اب تو میزان پر اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے گئے، اٹھائے ہاتھ، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے گئے، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے۔ آپ نے مجھے ہدیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ یہ شعر آپ کے لیے، میں نے پڑھنا نہیں تھا، میں نے مکتب پڑھ دیا۔ اب مکتے سے پھر پیچھے جا رہا ہوں، ایک شعر آپ کے لیے۔ سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے گی امجد بھائی۔ سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے نا، سر پہ رکھ دیجئے میرے کالی کملی والے آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا۔ غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے گئے، غم کے مارے ہیں زمانے کے ست۔ یہ بزرگوں کے آنسو بتا رہے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے گئے، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہو۔ پورا مجمع کہے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔